اور وہ کیا؟ ایک عابد کا تذکرہ ہے، معیار، اجر و ثواب کا معیار سمجھایا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک عابد کا تذکرہ ہے کہ وہ عابد ایک جزیرے میں تھا، وہ جزیرہ پرفضا تھا اور وہ عبادت گزار تھا، عبادت میں منہمک رہتا تھا. نماز، روزہ، سجدے، رکوع، قیام، جو اس زمانے میں اس کے لیے عبادت کا طریقہ کار معین کیا گیا تھا، وہ عبادت کے اندر منہمک رہتا تھا. عبادت اتنی اس نے کی کہ ملائکہ میں سے ایک ملک کو حیرانی ہوئی. لکھا کہ ملک کو حیرانی ہوئی، فرشتے کو حیرانی ہوئی کہ انسانوں میں کوئی اتنا بڑا عبادت گزار بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ مالک، میرا خیال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہوگا. کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے مشاہدہ کرا کہ میں دیکھوں کہ اس کو تو کیا ثواب دینے والا ہے. تو پروردگار عالم نے پردہ کشائی کی اور اس نے اخروی جو مراتب اس عابد کے پروردگار عالم کے پاس تھے اس کا مشاہدہ کیا. اور جب اس کا مشاہدہ کیا تو اسے وہ کم معلوم ہوا عبادت کے مقابلے میں. توجہ کیجیے گا، جو عبادت وہ اس کی دیکھ رہا تھا کہ جب دیکھو سجدے میں، جب دیکھو رکوع میں، جب دیکھو روزے سے، جب دیکھو پروردگار کا ذکر، تسبیح، حمد و ثناء پروردگار، مصروف عبادت ہے. اتنی عبادت کے بعد ثواب ہے مگر اتنا نہیں ہے کہ جتنا اس فرشتے نے اینٹیسپیٹ کیا. جو اس نے خیال کیا تھا کہ اتنا تو ہوگا، بہت ہوگا. تو اس نے سوال کیا کہ پروردگار بظاہر یہ ثواب اس کے مقابلے میں تو کم ہے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ ہم تمہیں اذن دیتے ہیں کہ صورت بشری میں جاؤ اور جا کر اس کی رفاقت کو اختیار کرو، اس کے مصاحب بن جاؤ تاکہ تمہارے لیے راز کھل سکے. وہ فرشتہ زمین پر آیا، اس جزیرے میں گیا، پیکر بشری میں آیا. تو ظاہر ہے کہ وہ عابد پہلے تو کچھ اس نے انکمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کیا کہ یہ کون میری عبادت میں مخل ہونے کے لیے آ گیا. مگر کچھ ہی دیر کے بعد اسے احساس ہوا اب فرشتے کے لیے عبادت کون سی مشکل بات. اس نے بھی سجدہ کرنا شروع کیا اور وہ تو ویسے ہی رکوع کا عادی تھا، رکوع، سجدہ، قیام، ذکر پروردگار. تو اس عابد کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو میرا ہم رنگ ہے، ہم مزاج ہے، ہم فکر ہے، اس کی اور میری اپروچ تو ایک ہی ہے. تو یہ تو بہت اچھا رفیق مجھے مل گیا کہ جس کے ساتھ مل کر میں عبادت پروردگار کر سکوں گا. تو اب اس کے بعد جو درمیان میں تھوڑی آرام کی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہے. اب ذرا یہ گفتگو سنیے گا، اسی کے لیے زحمت دی. تو گفتگو کیا ہو رہی؟ فرشتے نے کہا کہ بھائی پروردگار عالم نے آپ پر بڑا کرم کیا، بڑا احسان ہے کہ آپ پرفضا یہ موقع ہے، مقام ہے کہ جو خدا نے آپ کو عطا کیا. سبزہ ہے، ہریالی ہے، آب و ہوا دیکھیے، خوشبو دیکھیے، پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، پھول موجود ہیں، پھل موجود ہیں، ثمر موجود ہیں، میوے موجود ہیں. کون سی چیز ہے کہ جس کی کمی ہے؟ تو وہ عابد سنتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک تبصرہ کیا کہ ہاں باقی سب تو ٹھیک ہے مگر لگتا ہے کہ ہمارے خالق کے پاس گدھا نہیں ہے. تو فرشتے نے کہا گدھا نہیں ہے کیا مطلب؟ کہ کاش ہمارے خالق کے پاس ایک گدھا ہوتا تو وہ یہاں پر آتا اور اس سبزے کو چر جاتا اور یہ محنت سوارت ہوتی. یہ سبزہ ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے. اگر گدھا ہوتا تو یہاں پر آتا اور چر جاتا. تو اتنا جملہ اس نے کہا اور فرشتے کو سب سمجھ میں آ گیا کہ کس گدھے کی وجہ سے یہاں پر گدھا نہیں ہے. باز معذرت یہ جو سوال ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کو حکم ہوا کہ بس یہاں سے آپ چلیے، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کس وجہ سے اس کا ثواب وہاں پر کم ہے. تو پھر اس کے بعد جو جملہ ہے کنکلوڈنگ وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا اجر عقل کے مطابق ملا کرتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس جملے کو پوری قوت کے ساتھ محسوس کیا کہ اجر عقل کے مطابق ملا کرتا ہے. یہ عقل ہی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے معرفت کے درجات ایک انسان طے کرتا ہے. عقل ہوگی اور اس کو وہ استعمال کرے گا اور جیسے جیسے اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی تو عمل اگر مختصر بھی ہوگا تو ثواب بڑھتا چلا جائے گا
اور اگر عقل کم ہے، معرفت کم ہے، تو ممکن ہے کہ اس کا عمل بڑھتا چلا جائے، کچھ نہ کچھ ثواب تو وہ دے دے گا، مگر اس ثواب کا والیوم وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اس کا تھا، کہ جو صاحب عقل بھی تھا اور صاحب معرفت بھی تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ اس پر ایک اور رخ سے غور کریں کہ اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا معصومین کی روایات کی روشنی میں کہ اگر عقل بڑھتی جائے گی تو اجر بھی بڑھتا جائے گا، عقل گھٹتی جائے گی تو اجر بھی گھٹتا جائے گا، یہی ہے نا؟ تو ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اگر یہ کہا جائے کہ اس کی عقل اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا اجر بھی اس سے زیادہ ہے۔ دیکھیں بائی ڈیفالٹ جو ملا ہے پروردگار کی طرف سے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی جس کو نرچر کر کے آگے بڑھانے کی گنجائش ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے سامعین میری بات کو پوری طاقت کے ساتھ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ پروردگار نے کسی کو پہلے سے ہی کن ذہن پیدا کیا، ہم اس کو کوئی الزام نہیں دے رہے، جب ہم دیوانے کو الزام نہیں دے رہے تو اس کو کہاں الزام نہیں؟ شکوہ اس سے ہے کہ جو اس کو نرچر نہیں کر رہا، شکوہ اس سے ہے کہ جو اپنے آئی کیو کو بڑھا سکتا ہے نہیں بڑھا، شکوہ اس سے ہے کہ جو اپنے شعور کو تحریک دے سکتا ہے مگر وہ تحریک نہیں دے، شکوہ اس سے ہے کہ جو معموں کو حل کر سکتا ہے اور پھر حل نہیں کر رہا۔ تو اگر اس انحطاط کی وجہ سے وہ نیچے رہ جاتا ہے تو خدا کو الزام نہ دے، ہم تو اس پوٹینشل کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے دیا گیا، اگر نہیں دیا گیا تو بات ہی ختم، ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، پروردگار عالم ظالم نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن، اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ یہ تو شکوہ اس وقت ہے کہ جب گنجائش ہے، کیپیسٹی ہے، مگر پھر بھی وہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ کیوں تنزلی پر راضی ہو گیا؟ یہ ہے شکوہ۔ کیا جملہ ہے کہ اجر بڑھتا ہے عقل کے بڑھنے سے، وہ عقل کا بڑھنا جو تمہارے ہاتھ میں، تم اپنے آئی کیو کو بڑھاتے جاؤ، معرفت بڑھتی جائے گی، معرفت بڑھتی جائے گی، اجر بڑھتا جائے گا، یہی ہے۔ اب اس کے بعد سنیے، اگر میں یہ کہوں کہ اس کی عقل اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی اس سے زیادہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس کی عقل 2 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر 2 سے زیادہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس کا اجر 3 سے زیادہ ہے، ادر وے راؤنڈ، تو مطلب کیا ہوگا کہ اس کی عقل بھی ان 3 سے زیادہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ 100 سے اس کا اجر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی عقل بھی 100 سے زیادہ ہے۔ اگر میں کہوں 1,00,000 سے اس کا اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اس کی عقل بھی ان 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں اس کا اجر تمام انسانوں سے زیادہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کی عقل بھی تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ اور اگر کہیں پیغمبر یہ کہہ دے کہ اس ایک ضربت کا وزن ثقلین کی عبادت سے زیادہ، پروپورشنل ہے، اگر یہ راست متناسب ہے تو ماننا پڑے گا کہ اگر ثقلین کی عبادتیں مل کر وہ ثواب جنریٹ نہیں کر پا رہے کہ جو اس کی ایک ضربت سے جنریٹ ہو رہا ہے، تو اس کی عقل کو میدان عقل میں معراج پر ماننا پڑے گا۔